You are watching Serial News. آج سیریل نیوز میں ہمارے ساتھ ملک کی نامور شخصیت جو انسانی حقوق میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں ملک میں اور ملک سے باہر، محترم جناب پیٹر جیکب صاحب۔ پیٹر جیکب صاحب کو میں فخر کے ساتھ اپنا استاد بیان کرتا ہوں کہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے جتنا بھی کام کیا اس میں پیٹر جیکب صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ آج کے دن یوم اقلیت کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹر جیکب صاحب پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر نہ صرف ایک انسانی حقوق کے کارکن اور استاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پیٹر جیکب صاحب کی جو حالیہ ذمہ داریاں ہیں وہ سینٹر فار سوشل جسٹس، جسے ہم ادارہ برائے سماجی انصاف کہتے ہیں، اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پیٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے لیے یہ نہ صرف خوشی کی بات ہے بلکہ فخر اور اعزاز بھی ہے کہ آج سیریل نیوز میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بنجمن یوسف، عنایت آپ کی ہے، آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے ناظرین ان کے لیے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا بنیادی سوال سر کہ ہم 11 اگست کو یوم اقلیت کیوں مناتے ہیں؟ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان نے کوئی چیز بھی بلا ضرورت تخلیق نہیں کی۔ جو کچھ انسان نے بنایا ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کی تشفی کرتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے معروضی حالات میں 2009 میں ایک حکومت نے بڑے پرزور اور دیرینہ مطالبے کے نتیجے میں 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقریر جو پاکستان کی بنیاد پڑھتے ہوئے انہوں نے کچھ زرعی اصول اس کے لیے وضع کیے تھے کہ یہاں پر حقوق اور آزادیوں کی کیفیت کیا ہوگی، نظام کیسے چلنا چاہیے، پرانی نظام میں کیا خرابیاں تھیں، وہ ساری چیزیں ان کا تذکرہ کیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 11 اگست کو قائد کی طرف سے آنے والا یہ پیغام کس طرح سے دبا دیا گیا تھا، سینسر کیا گیا تھا، فراموش کر دیا گیا تھا۔ تو اتنے سالوں کے بعد اسی وجہ سے اس ضرورت کے تحت کہ پاکستان کا جو ایک قومی بیانیہ بنا ہوا ہے، وہ قومی بیانیہ لوگوں میں مختلف قسم کی شہریت، یعنی 2 درجوں کی شہریت کم از کم، اس کا تصور پیش کرتا ہے، بلکہ اس کو عام کرتا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر جو تفریق قرارداد مقاصد میں ڈالی گئی تھی یا بعد میں مختلف جو تینوں آئین بنے اس میں درجات بنائے گئے تھے شہریوں کے مذہب کی بنیاد پر، اس کو کم کرنے کا ایک نیریٹو پیش کرتا ہے۔ اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کم دستاویزات اب قومی سطح پہ بچی ہیں جو ایک انکلوسیو پاکستان یا ایک سانجھے پاکستان جس کے اندر حقوق کی مساوات ہوگی، کوئی تفریق نہیں ہوگی، ایسے دستاویزات ہی کم ہیں، جس کی وجہ سے اس تقریر کو اور قائد کے پیغام کو ایک دن کے طور پر مخصوص کر دیا گیا کہ یہ دن منایا جائے گا اور قائد کے حقیقی پاکستان کی جو نیریٹو ہے اور جو خواہش ہے اور جو خواب ہے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ سر، کچھ لوگ فرق رائے رکھتے ہیں، ان کے مطابق یہ کہ یوم اقلیت کا دن قومی دھارے میں مساوی حقوق کی نفی ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی تو بات ہے ہمارے معروضی حالات۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ اس کو ایک مذہبی ریاست بنا دیا گیا ہے۔ یہ عمرانی معاہدے یعنی لوگوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں اس کی شکل اس کی بگڑتی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی باتوں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف 11 اگست کی تقریر نہیں ہے۔ آپ ان کے 14 نکات دیکھیں، آپ اس کے علاوہ قرارداد لاہور جو کہ قرارداد پاکستان کہلاتی ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے حوالے سے بھی مذہبی اقلیتوں کے 5 قسم کے حقوق، ان کی تخصیص اور ان کے لازمی قرار دینے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو قائد اعظم دیکھیے
جہاں وہ تقسیم بنگال پہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ سندھ کو بمبے پریزیڈنسی سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ پھر ایک مطالبہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو کمیونٹیز کی نمائندگی ہوگی ان میں سے اگر ان کی 3/4 ارکان وہ کسی قانون کی حمایت نہ کریں تو وہ قانون نہیں بن سکتا۔ ایسے اب دیکھیے کہ دنیا کے کسی قانونی نظام میں اس قسم کی کوئی انتظام موجود نہیں ہے، اور وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں سوچنا چاہتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان تمام اصولوں کو اور سیاسی خیالات کو بعد میں تو نظر انداز کر دیا گیا، اور پھر پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو مسئلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں نہ صرف مذہب فرقے کی بنیاد پر، ہر بنیاد پہ تقسیم پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر اے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی، وی آر اے ڈیوائیڈڈ نیشن۔ اور اس کے ہوتے ہوئے کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ترقی جو ہے وہ آزادیوں کا احترام کیے بغیر ہو سکتی ہے، حقوق کا احترام کیے بغیر؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واپس لوٹانی پڑیں گی اگر آپ کو ایک مضبوط پاکستان، مستحکم پاکستان، ایک روشن خیال پاکستان، ایک فارورڈ لوکنگ پاکستان چاہیے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے بنگال کا تجربہ سامنے رکھیے، اس بنیاد پر کہ آپ صرف اردو بولیں گے یا آپ ایک نیشن ہیں، لوگ اپنی محرومیاں نہیں بھولتے، نہ ان کی محرومیاں ختم ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہر کسی کو اس کے اعتبار سے نہ صرف ریکگنائز کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کی جو محرومی ہے وہ بھی ریکگنائز ہونی چاہیے، اور پھر جا کے آپ اس کا حل نکالیں گے تو پھر نکلے گا۔ اس لیے 11 اگست کی دن کے طور پر اس کا مخصوص کیا جانا کہ ہمارا آدرش کیا ہے۔ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں نا جس کے یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کسی کافر کی ہوئی یا نہ ہوگی، سڑکوں پہ نعرے نہیں لگتے، کافر کی سزا سر تن سے جدا۔ اس ملک میں اگر آپ نے برداشت کا ماحول پیدا کرنا ہے، برابری کا نظام لے کے آنا ہے، تو آپ کو نہ صرف یہ تسلیم کروانا پڑے گا کہ مذہبی اقلیتیں یہاں پر بستی ہیں، بلکہ یہ کہ وہ برابر کی شہری ہیں۔ وہ صرف آرٹیکل 25 سے نہیں ہو جاتی، وہ آئین کے اندر وہ تمام امتیازات جو کم از کم 25 مقامات پر موجود ہیں جو مذہب کی بنیاد پر ڈالے گئے ہیں، ان کو ختم کر کے بنے گا، اور اس کی جدوجہد اسی سے آئے گی۔ ہم نے سیاسی میدان میں جداگانہ انتخابات کا خاتمہ کر کے یہ ایک قدم اور ایک منزل عبور کی ہے، ایک مرحلہ طے کیا ہے۔ اب اس کے آگے جو امتیازات ہیں وہ قانونی ہیں، وہ آئینی ہیں، وہ معاشرتی ہیں، وہ اداراتی ہیں، ان امتیازات کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے 11 اگست اور قائد اعظم کا ریفرنس بہت ضروری ہے۔ جی سر، قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو قابل قدر پذیرائی نہیں مل سکی، اس کی کیا وجوہات رہیں اور آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ اب آپ غور کیجئے نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو اپنے دور کا ایک بڑا لیگل مائنڈ کہا جاتا تھا، یعنی قانون کی جو وہ دسترس رکھتے تھے اس کے اوپر بہت کم لوگ تھے، ان کی تقریر کو ایک سرکاری افسر، ایک ریڈیو اسٹیشن کا انچارج وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ حصہ دو، یہ نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی بچے جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں ہمیں جائیداد تو دے دو، وہ ہمیں پسند ہے، لیکن آپ کوئی اگر بات کہیں، کوئی نصیحت کریں، کوئی دانش، تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو قائد اعظم کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان کو اس راستے پہ، ڈگر پہ ڈال دیا گیا جو ان کے خوابوں کے اور ان کے اصولوں کے بالکل مختلف تھا۔ رول آف لا، قائد اعظم اس بات کے شدید حامی تھے کہ قانون جو کہتا ہے وہ چلیں، چاہے آپ کو قانون پسند ہے یا نہیں، لیکن قانون کی اطاعت وہ لازمی ہے ہر کسی پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وے فارورڈ ہے۔ اگر ہم قانون کو قانون رہنے دیں، تاریخ کو تاریخ رہنے دیں، اور اسے اپنی مرضی کے ساتھ موڑے توڑے نہیں، تو ہمیں راستے بھی ملتے جائیں کہ دنیا نے ترقی کی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا آج کے دن سیریل نیوز کے ساتھ بات چیت کرنا، اظہار خیال کرنا، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ ہمارے لیے
بہت اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ہم آج اپنا یہ پہلا انٹرویو آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ساری گفتگو کے لیے سر. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.